بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول اور ہم کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے الگ نہ کر سکے۔ تمہارا ہنسنا، بولنا، باتیں کرنا، میری پیٹھ پیچھے میری برائی کرنا، دادی کے ساتھ مل کر مجھے ٹارگٹ کرنا، تمہاری کوئی چیز مجھے بری نہیں لگتی۔ لیکن اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو نہ جانے میں اس کے ساتھ کیا کرتا۔ لیکن تمہارے بارے میں کچھ برا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تمہاری ہر ادا دل کو اچھی لگتی ہے، چھوتی ہے دل کو۔ میں پہلے نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ مجھے کیا ہوا ہے، لیکن اب سمجھ چکا ہوں۔ مجھے پیار ہو گیا ہے، تم سے مذاق نہیں کر رہا۔ میں سچ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ I love you. I love you so much. کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ مجھے لمبے لمبے ڈائلاگ بولنا نہیں آتا۔ میں بہت صاف اور واضح الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں کہ تم مجھے بہت اچھی لگنے لگی ہو اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بولو، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے اس سے سوال کرنے لگا، جو ہکا بکا بس اسے دیکھ رہی تھی۔ بولو نا، میں تم سے جاننا چاہتا ہوں، کیوں خاموش ہو؟ تم یوں خاموش رہ کر مجھے پریشان کر رہی ہو۔ ہاں یا نہ کچھ بھی بول دو، لیکن چپ مت رہو۔ تمہاری خاموشی مجھے بے چین کر رہی ہے۔ اگر تم یوں ہی خاموش رہی تو پتہ نہیں میں کیا کیا کر جاؤں گا۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ ہاں، میں بہت عجیب انداز میں پرپوز کر رہا ہوں، لیکن مجھے ایسا ہی کرنا ہے۔ میں نے کبھی کسی لڑکی سے یوں بات نہیں کی۔ مجھے لڑکیوں سے بات کرنا نہیں آتا۔ میرے دل میں جو تھا میں بول چکا ہوں۔ اب میں فیصلہ تمہارے ہاتھ میں چھوڑتا ہوں۔ اب میں تمہارا فیصلہ جاننا چاہتا ہوں۔ بولو، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ آہستہ آہستہ قدم اس کی جانب اٹھاتا اس سے سوال کر رہا تھا، جبکہ وہ حیران سی کھڑی اسے اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ایسی کوئی بات کرنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ خود کو دھوکے باز سمجھ رہی تھی۔ اس نے ابھی تک دامیش کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش ہرگز نہیں کی تھی، لیکن دامیش کا یوں اچانک اس طرح کا اظہار محبت اسے پریشان کر گیا۔ وہ بری طرح سے الجھ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ دامیش اس کے مزید قریب آتا، وہ بنا کچھ بولے تیزی سے پلٹ کر سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ اس کا دل رفتار پکڑ چکا تھا۔ اس کے یوں اچانک چلے جانے پر دامیش پریشان ہو گیا تھا۔ وہ پہلے ہی بے چین تھا، لیکن اس کا یوں اچانک چلے جانا اسے مزید بے چین کر گیا تھا۔ وہ بنا کوئی جواب دیے اسے بہت بڑے امتحان میں ڈال گئی تھی۔ شاید یوں اچانک اس کے اظہار کرنے پر وہ بھی پریشان ہو گئی ہوگی۔ شاید اس نے بھی ان سب کے بارے میں پہلے کبھی نہیں سوچا ہوگا۔ یہ لمحات اس کے لیے بھی حیران کن ہوں گے۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی نیچے آئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اس وقت وہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رضوان دروازے پر کھڑا شاید اسی کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن وہ رضوان کو دیکھ کر بھی رکی نہیں، بلکہ سیدھا اپنے گھر میں آ گئی تھی۔ بینا بابا کو دیکھے وہ اپنے کمرے میں داخل ہوتے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر چکی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ دامیش شاہ کا اس سے اظہار محبت اتنی بھی چھوٹی بات نہ تھی کہ وہ اسے نظر انداز کر پاتی۔ وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ ابھی کل ہی کی تو یہ بات ہوئی تھی جب مہریش نے اس کے سامنے یہ شرط رکھی تھی۔ ایسا کیسے ممکن تھا کہ آج ہی وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کر دے؟ کب، کہاں، کون سے لمحے میں وہ اس سے محبت میں گرفتار ہوا تھا؟ کب اس نے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی؟ وہ اپنے آپ کو غلط قرار دے رہی تھی۔ وہ پریشان ہو رہی تھی کہ وہ جو کچھ کرنا چاہتی ہے وہ غلط ہے۔ اس کا ضمیر اسے بار بار ملامت کر رہا تھا، لیکن اپنے باپ کی وجہ سے وہ بے حد مجبور ہو چکی تھی۔ وہ غلط راستے کی طرف جا رہی تھی، لیکن اب پیچھے ہٹنے کا بھی اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کرنا تھا۔ وہ اپنے آپ کو اس سب کے لیے تیار کر چکی تھی۔ اپنے بابا کی زندگی کے لیے اس راستے پر قدم رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا جس کی کوئی منزل نہیں تھی، لیکن اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ اسے اپنے بابا کی زندگی سے زیادہ اور کچھ بھی عزیز نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی یہ راستہ غلط ہے، لیکن اب اس نے اس راستے کو اپنا لیا تھا۔ ساری رات یوں ہی گزر گئی۔ اسے ایک لمحے کو بھی نیند نہیں آئی تھی۔ اس کی ساری سوچیں دامیش شاہ کی جانب جاتی۔ بار بار اسے مہریش کی وہ شرط یاد آ جاتی تھی۔
کبھی اس کا دل اس کے فیصلے سے پیچھے ہٹ جاتا تو کبھی اس کا دماغ اسے بار بار اس کے فیصلے پر غور کرنے پر مجبور کرتا۔ یہ کام کرتے ہوئے وہ اپنے آپ سے ہی ایک جنگ لڑ رہی تھی، صحیح اور غلط کی جنگ۔ اگلی صبح اپنے آپ کو مضبوط کر کے وہ ایک بار پھر سے اس شاندار عمارت کے دروازے پر قدم رکھ چکی تھی۔ اسے قدم رکھتے ہی پہلی نظر صوفے پر بیٹھے دامیش پر پڑی، جو شاید بے چینی سے اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ چکا تھا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ اسے دیکھ چکا تھا، اس کی سرخ آنکھیں اس بات کی گواہ ہیں کہ وہ ساری رات سو نہ سکا۔ سوئی تو وہ بھی نہیں تھی۔ تم کل رات یوں اچانک چلی گئی، مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ تم نے نہ تم نے نہ ہاں کیا نہ انکار کیا، بس وہاں سے بھاگ گئی۔ میں چاہتا تو تمہارے پیچھے آ سکتا تھا، لیکن مجھے لگا شاید تمہیں وقت کی ضرورت ہوگی، اسی لیے میں تمہارے پیچھے نہیں آیا۔ میں ساری رات ایک سیکنڈ بھی نہیں سو سکا، بس تمہارے ہی بارے میں سوچتا رہا۔ میں تمہارے فیصلے کا انتظار کرتا رہا۔ وہ آہستہ آہستہ سے چلتا اس کے پاس آیا اور مدھم سے لہجے میں اپنی بات اس کے سامنے کرنے لگا، اور وہ صرف اسے سن رہی تھی۔ میں تمہارے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کروں گا، بس میں نے تمہیں اپنے دل کی بات کہی تھی۔ یہ مت سوچنا کہ تمہارے انکار پر میں اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کر تمہیں نوکری سے نکال دوں گا۔ تمہیں گھبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر انسان کو اس کی زندگی کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے، وہ جو چاہے فیصلہ کر سکتا ہے۔ تم پر کسی قسم کی زور زبردستی نہیں ہے، میں نے صرف تمہارے سامنے اپنے دل کی بات کہی ہے۔ تم آرام سکون سے سوچ سمجھ کر مجھے جواب دے دو، اور کچھ نہیں کہوں گا میں تم سے سوائے اس کے کہ تم بہت خاص ہو۔ تم میرے لیے کبھی کسی لڑکی کو دیکھ کر ایسی فیلنگ نہیں آئی مجھے۔ اگر تم انکار کر دو تو میری زندگی میں اور کوئی تمہاری جگہ نہیں لے پائے گا۔ میرے دل میں یہ محبت کے جذبات صرف تمہیں ہی لے کر پیدا ہوئے، اور یہ تمہارے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ میں تمہارے جواب کا منتظر رہوں گا۔ میں جانتا ہوں یوں اچانک مجھے جواب دینا تمہارے لیے آسان نہیں ہے۔ تم آرام سکون سے سوچ سمجھ کر مجھے جواب دو۔ میں آج چھت پر رات تمہارا انتظار کروں گا۔ میں تمہیں کسی قسم کے امتحان میں نہیں ڈالوں گا۔ میں جانتا ہوں تمہاری نیچر کیسی ہے۔ تمہیں الفاظ میں بھی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہارا جواب ہاں ہوا تو آ جانا، اگر تم نہیں آئی تو میں انکار سمجھ کر دوبارہ کبھی تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا۔ لیکن بس یہ بات یاد رکھنا کہ دامیش شاہ نے صرف تم سے محبت کی ہے، اگر تم نہیں تو کوئی اور بھی نہیں۔ وہ اس کے سامنے سے ہٹتا اپنی بات مکمل کر گیا تھا۔ اس کا سارا دن بے حد بے چین گزرا تھا۔ ہر سیکنڈ اس کی نظریں دروازے پر ہی تھیں۔ وہ کب واپس آتا ہے، کب اس سے بات کرتا ہے، کوئی لمحہ اسے سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے پوری طرح سے تیار کر چکی تھی۔ دامیش نے آج شام چھت پر اس کو ملنے کے لیے بلایا تھا، لیکن اسے ڈر لگ رہا تھا، کسی کا دل دکھا کر، کسی کو دھوکہ دے کر وہ سکون میں کیسے رہتی۔ اسے سارا دن ایک پل کے لیے بھی سکون نہ ملا۔ ابھی دادی کے کمرے میں تھی جب ملازم نے آ کر بتایا کہ دامیش گھر آ چکا ہے اور اس وقت چھت پر ہے۔ کوئی زور زبردستی نہیں تھی، صرف ہاں یا نہ۔ وہ چھت پر نہ جا کر انکار بھی کر سکتی تھی، لیکن اسے ہاں کرنا تھا، تبھی تو وہ اپنے بابا کی زندگی بچا سکتی تھی۔ وہ خود کو مضبوط کرتی دادی کے کمرے سے نکلتی اوپر جانے لگی۔ آج اس کی زندگی بدلنے والی تھی، شاید مہریش کو اس کا مقصد ملنے والا تھا۔ کیا اس کے بعد وہ خود کو معاف کر پائے گی؟ چھت پر قدم رکھتے ہوئے اس کا پہلا دھیان دیوار کے ساتھ کھڑے دامیش پر گیا، جو اس کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے لگا تم نہیں آؤ گی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا تو پریا نے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ میں تمہارے جواب کا منتظر تھا، لیکن تمہیں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں۔ میں جانتا ہوں تمہیں دامیش شاہ اپنی بے پناہ محبتوں کے ساتھ قبول ہے، وہ دلکش انداز میں کہتا، اس کا ہاتھ تھام کر اگلے ہی لمحے اسے کھینچ کر اپنی پناہوں میں لے چکا تھا۔ اس کے لہجے سے خوشی صاف جھلک رہی تھی۔ اس کے اچانک کھینچنے پر وہ کٹی ڈال کی طرح اس کے سینے سے جا لگی۔ وہ شدت سے اسے اپنے سینے میں بھیجے اسے خود میں قید کر چکا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے اپنے سینے میں ہی کہیں چھپا کر دنیا سے روپوش ہو جائے، جبکہ پریا بیچاری اس کے سینے میں قید تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کی کپ کپاہٹ کو محسوس کر کے دامیش مسکرا دیا۔ اس نے آہستہ سے اسے خود سے الگ کیا۔
تو وہ اگلے ہی لمحے اس سے کہیں زیادہ دور جا کر فاصلے پر رکی۔ وہ لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی، اس کی گھبراہٹ کو محسوس کرتے ہوئے اس کے قریب آنے لگا تو وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی پیچھے کی جانب چلی گئی تھی۔ دامیش کو اس کا یوں اچانک دور ہونا برا تو لگا تھا، لیکن اس کی شرم و حیا کو محسوس کر کے وہ دلکشی سے مسکرایا۔ وہ اس سے ملنے کے لیے آئی تھی تو مطلب صاف تھا کہ اس کا جواب ہاں ہے۔ اسے اس کی محبت قبول تھی، وہ اس سے رشتہ رکھنا چاہتی ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ایک بار اس سے مکمل بات کر کے وہ دادی سے اس بارے میں بات کر لے گا۔ اب مزید اس سے دوری نہیں سہ سکتا تھا۔ وہ اسے اپنی زندگی میں شامل کر لینا چاہتا تھا۔ وہ اس کی اولین خواہش بن چکی تھی۔ وہ اسے اس کی زندگی کی ہر خوشی دینا چاہتا تھا اور اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے دادی سے رشتے کی بات کرنا بے حد ضروری تھی۔ اسے یقین تھا دادی اس کا رشتہ کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگائیں گی، اور ویسے بھی تو پریا ان کی لاڈلی تھی، وہ ان کے لیے کتنی عزیز تھی وہ اچھی طرح سے جانتا تھا۔ یہ تو اور بھی اچھا ہو گیا تھا کہ دادی کی پسند ہی اس کی محبت تھی۔ یقیناً دادی کو پریا کا انتخاب بہت پسند آئے گا۔ اسے یقین تھا کہ دادی اس کے فیصلے پر بہت خوش ہوں گی۔ وہ کافی زیادہ گھبرا گئی تھی۔ دامیش کا انداز اسے بری طرح سے ڈرا چکا تھا۔ دامیش کی قربت نے اسے اچھا خاصا بخلا دیا تھا۔ وہ بہت بے باک تھی۔ شاید اس کے لیے یہ عام سی بات تھی، لیکن پریا کے لیے عام نہیں تھی۔ وہ کیسے کرے گی یہ سب؟ بہت مشکل تھا۔ وہ اچانک اسے اپنے قریب کر کے اسے اپنے سینے سے لگا کر وہ اسے اپنے دل کی ایک ایک دھڑکن سنا چکا تھا، اور اس کی دھڑکنوں کی رفتار سن کر اس کی بے چینی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ کیا وہ سچ مچ میں اس سے محبت کر بیٹھا ہے؟ کیا وہ اس سے محبت کرتا ہے؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ یوں ہی تو محبت نہیں ہو جاتی۔ آج تم کام پر کیوں نہیں گئے؟ دامیش اسے 10 بجے کے قریب اپنے کمرے میں دیکھ کر دادی نے پوچھا۔ آج تم کام پر کیوں نہیں گئے؟ دامیش اسے 10 بجے کے قریب اپنے کمرے میں دیکھ کر دادی نے پوچھا۔ آج کام پہ جانے کا دل نہیں کر رہا، اس لیے نہیں جا رہا۔ آج میں سارا دن آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ مجھے اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتی؟ ان کی گود میں لیٹتے ہوئے وہ محبت بھرے انداز میں بولا تو دادی مسکرائی۔ کیوں نہیں میری جان، میں تمہیں اپنے پاس کیوں نہیں دیکھنا چاہوں گی؟ بلکہ میرے لیے تو اس سے زیادہ اور کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ میرے پوتے کے پاس میرے لیے بھی وقت ہے۔ تو بس پھر آج اپنے پوتے کے ساتھ رہیے۔ ان سے لاڈ لیتے ہوئے وہ پیار سے ان کے ہاتھ پر اپنے لب رکھ چکا تھا، جبکہ پریا مسکرا کر کمرے سے جانے لگی۔ پریا کہاں جا رہی ہو میری جان؟ دادی اسے جاتے دیکھ کر بولی۔ ان دونوں کے بیچ اسے اپنے آپ انفٹ محسوس ہو رہا تھا، اسی لیے وہ یہاں سے چلی جانا چاہتی تھی کہ دادی نے اسے پکار لیا۔ دادی یہ جالس ہو گئی ہے، ہم دونوں کے پیار سے اسی لیے جا رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ پریا کوئی جواب دیتی وہ آنکھوں میں شرارت لیے بولا۔ ایسا نہیں ہے، مجھے لگا آپ دونوں کو اکیلا چھوڑ دوں تاکہ آپ لوگ اطمینان سے بات کر سکیں، اور مجھے جیلس ہونے کی ضرورت نہیں سر، دادی سارا دن میرے ساتھ ہی ہوتی ہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ تو تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میں جیلس ہوتا ہوں؟ آپ دونوں سے وہ بات کو کھینچنے لگا۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اسے سمجھانا چاہتا تھا، وہ اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا۔ نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کہنا چاہتی، آپ آرام سے دادی کے ساتھ وقت گزار لیں، وہ مسکرا کر کہتی باہر نکل گئی۔ کیوں تنگ کر رہے ہو اسے بدماش، بہت پیاری ہے وہ، دادی نے اسے سمجھایا۔ ہاں پیاری تو سچ میں بہت ہے دادی، اسی لیے تو اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لانا چاہتا ہوں، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ کیا کہا تم نے؟ دادی نے اس کی بڑبڑاہٹ پر پوچھا۔ کچھ نہیں کہا، آپ میرے بالوں میں انگلیاں چلائیں نا۔ وہ ان کا ہاتھ اپنے بالوں میں رکھ کر فرمائشی انداز میں بولا تو دادی محبت سے اس کا ماتھا چومتی اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ اپنی لاڈلی سے کہیں نا کہ ہمارے لیے کچھ انتظامات کرے، آج تو میں ابھی گھر پر ہوں تو کچھ اسپیشل بننا چاہیے نا۔ یہ کیا سارا دن اسی طرح کمرے سے باہر ہی رہتی ہے، یا اپنا دیدار بھی کرواتی ہے آپ کو؟ دامیش انہیں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ کچھ ہی دنوں میں اس لڑکی کی ذات اس کے لیے اتنی اہم ہو جائے گی، یہ تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن اب اس کے دل کی دنیا جب سے بدلی تھی اسے تو ہر چیز ہی ہاتھوں سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے رہے، اور وہ کچھ بھی نہ کہے، بس اسے دیکھتا رہے۔ نہیں، سارا دن یہیں پر ہوتی ہے، اسی کمرے میں میرے پاس ہی۔
اپنی شرارتوں سے ہی سارا دن رونق لگا کر رکھتی ہے۔ دادی نے فوراً جواب دیا تھا۔ انہیں اپنے پوتے کا کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ کب کس بات پر بگڑ جائے۔ اچھا تو جنابہ شرارتیں بھی کرتی ہیں اور رونق بھی لگاتی ہیں؟ خیر سے مجھے تو ایسی محسوس نہیں ہوئی۔ چلیں وقت آنے دیں، ان کی شرارتیں بھی دیکھ لیں گے اور ان کی باتیں بھی سنیں گے۔ آپ بتائیں مجھے، آپ سارا دن کیا کرتی ہیں؟ وہ اب پریا سے اپنا دھیان ہٹا کر دادی کی جانب متوجہ ہوا۔ میں بھلا کیا کرتی ہوں؟ سارا دن یہ سوچتے ہوئے گزر جاتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہوگے، اور پھر جب تم شام کو واپس آ جاتے ہو تب سکون آتا ہے آنکھوں کو تمہیں دیکھ کر، دادی نے مسکرا کر بتایا۔ ان کے لہجے میں اس کے لیے محبت ہی محبت تھی، جسے وہ محسوس کر کے مسکرایا۔ اب بہت ہو گیا دانش بیٹا، شادی کر لو۔ کب تک یوں اکیلے زندگی گزارو گے؟ اب اپنی زندگی کے بارے میں کچھ سوچو، آگے بڑھو، دادی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تو پھر آپ ڈھونڈے نا میرے لیے کوئی لڑکی، وہ سیریس انداز میں بولا۔ تو حیرانگی سے دادی کی آنکھیں کھل گئی۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ میں سمجھی نہیں، وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، جس پر دانش دلکشی سے مسکرایا۔ آپ ہی تو کہہ رہی ہیں کہ شادی کر لو، اپنی زندگی میں آگے بڑھو، تو میں بھی تو وہی کہہ رہا ہوں کہ اب مجھے شادی کر لینی چاہیے۔ اس کے انداز سے کہیں سے بھی انہیں یہ نہ محسوس ہوا کہ وہ کوئی مذاق کر رہا ہے۔ تم مذاق تو نہیں کر رہے دانش، تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ وہ ابھی اس کی بات پر یقین نہیں کر پائی تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہماری ٹیم کو دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔